جماعت چند آدمیوں کا مل کر اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں ایک امام ہو اور باقی مقتدی ہو، اس کو جماعت کہتے ہیں. صحیح. اب اس کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کو ہونا ضروری ہے، جس کا میں نے طریقہ بتایا کہ ایک آگے ہو، دوسرا اس کے رائٹ ہینڈ پہ یا لیفٹ ہینڈ پہ. رائٹ ہینڈ پہ زیادہ بہتر ہے. یہاں جو پہلا آدمی ہے اس کی جہاں ایڑیاں ختم ہوتی ہے، دوسرے کا جو پنجہ ہے اس کی انگلیاں یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ پہلا تھوڑا سا آگے ہو، دوسرا اس سے پیچھے ہو، یعنی یہ پیچھے والا اس سے آگے نہ جائے. یہ طریقہ ہے. اور اگر 3 بندے ہیں تو پہلا آگے ہو جائے، دوسرا اس کے، باقی 2 اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے. پھر اس کے دائیں کھڑے ہونا لازمی وہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اگر 2 سے زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ حقدار یہ کہ جس کا قرآن صحیح ہو، عالم ہو، جو علم میں زیادہ ہو، پہلے امامت کا حق اس کو ہے. پھر اس کے بعد جو حافظ ہو اس کو ہے. پھر اس کے بعد اگر حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، جو قرآن صحیح پڑھتا ہو، جس نے ناظرہ صحیح پڑھا ہو، اس کا زیادہ حق ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے، پھر جو عمر میں زیادہ ہو، صحیح، وہ اگر وہ بھی نہیں ہے، پھر سارے ہمارے جیسے مخلوق ہیں، تو پھر جو مطلب تھوڑا بہت دین کی طرف قریب ہو وہ آگے ہو جائے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے، پھر جو چاہے جو آگے ہو جائے آگے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. جو آگے ہو گیا اس کے لیے ہے کہ وہ نیت تو اس کی ہے امامت کی، کیونکہ وہ آگے ہو گیا. صحیح. پیچھے سب کی نیت کر لے کہ میں سب کو نماز پڑھا رہا ہوں، اسی اس کی نیت ہے، دل سے زبان سے کہنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آگے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو یہ امام ہو گیا، باقی اس کو کیا ہو گیا، مقتدی ہو گئے. تو یہ اس کی شرائط ہے. اور سورت جو ہے، چھوٹی جو سورت ہے اس میں سے ایک سورت اگر پڑھ لی، پھر اس کے بعد 2 سورت چھوڑ کر تیسری پڑھنی. صحیح. مثلا علم ترقی پڑھ لیا، پھر آیت الذی انا اعطیناک کر چھوڑ کر پھر قل یا الکافرون پڑھنا ہے. مطلب علم ترقی پڑھ کر آیت الذی چھوڑ کر انا اعطینا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، 2 چھوڑ کر تیسرا پڑھنا ہے. صحیح. یا تو ملا کر پڑھنا ہے. علم ترقی کے بعد آیت الذی ملاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. آیت الذی کے بعد انا اعطینا ملاؤ، کوئی ملا کر پڑھنا ہے تو ملا کر پڑھو. اگر چھوڑنا ہے تو 2 چھوڑنے ہیں بیچ میں. صحیح. یہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. پہلے علم ترقی، پھر ایلاف، پھر آیت الذی، پھر یہ اس طرح ترتیب کے ساتھ. ترتیب کے بغیر اگر بھول کر ہو جائے تو خیر ہے، لیکن قصدن بغیر ترتیب کے تو یہ کیا ہے، مکروہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. سب کی ترتیب یہ ہے کہ ایڑیا جو ہے نا سب کی ایک سیدھ میں ہو. ایڑی کے سمجھتے ہو نا، اس کو کہتے ہیں، یہ سب سیدھ میں ہو، اور کندھے جو ہے سب کے ملے ہوئے ہوں. اور پہلے اگلی صف کو مکمل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد پچھلی صف، اور نئی صف جو ہے درمیان سے شروع کرنی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے، وہاں سے آ کر کچھ یہاں کھڑے ہو جاتے، کچھ یہاں کھڑے ہو جاتے، درمیان والی صف خالی رہتے. یہ مناسب نہیں. تو نئی صف جب شروع کرے تو بالکل درمیان سے، امام کے پیچھے سے جہاں امام کھڑا ہے وہاں سے نئی صف شروع کر لے. تو یہ صفوں کی ترتیب ہے. کوشش کر لے کہ اگلی صف میں بڑی عمر والے افراد ہو، جو دین کا علم زیادہ رکھتے ہو، وہ افراد ہو کہ خدا نخواستہ اگر امام صاحب کوئی غلطی کرے تو پیچھے کسی کو خلیفہ اپنا بنا لے تو اس کو اتنا علم ہو کہ وہ آگے نماز پڑھا سکے. اور اگر بڑی عمر کے افراد پہلے ہو، پھر اس کے بعد دوسرے بچوں کو جو پیچھے یا تو کھڑا کر دے، اگر پیچھے وہ شور کرتے تو پھر اپنے ساتھ کھڑا کر دے دائیں یا بائیں طرف، تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، پھر شور نہیں کریں. صحیح. یہ مکروہ نہیں ہے کہ اگر بچے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز مکروہ، یہ غلط بات ہے. صحیح. اس کے ساتھ اگر کھڑا کریں گے تو وہ پھر شور نہیں کرے گا، شیطانی نہیں کرے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کے اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور بالکل چھوٹے بچے جن کو جو ہے اپنے یعنی تمیز نہیں ہے، مسجد کا آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بچوں کو اور پاگلوں سے مسجد کو دور رکھو. تو وہ وہی بچے مراد ہیں جن کو پاکی ناپاکی اور مسجد کے ادب و احترام کا خیال نہیں رہتا، ان کو لانا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ ایک بچہ آپ لاؤ گی اس کی وجہ سے 60-70 بندوں کی نماز خراب ہوگی. آپ یہ کہو کہ اس کی عادت پڑ جائے گی، بچہ ہے اس کو عادت نہیں پڑے گی. اس کی عادت آپ نے ڈالی تو گھر میں پہلے اس کی عادت ڈالو. پھر اس کے بعد اب انسان اگر گھر میں خود نوافل پڑھے یا سنتیں گھر میں پڑھتا رہے تو اس کے بچوں پر اثرات ہوتے ہیں. میری اپنی بچی ہے، جب میں مسئلہ بچاتا ہوں گھر میں سنت وغیرہ نافل تو وہ بھی بچا لیتی، حالانکہ بہت چھوٹی ہے، 3 سال کی، خود بچا لیتی. ابھی ہم نے اس کو کہا نہیں ہے، اس کو باتیں بھی صحیح نہیں آتی، وہ کیا ہے دیکھ کر کیا کر لیتی، اب سیکھ جاتی. تو گھر میں اگر ہم اس کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے پھر وہ خود بخود سیکھ جائیں گے. صحیح. نماز کا وہی طریقہ ہے جیسے کہ دوسرے ہم پڑھاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ امام صاحب جو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو مقتدی
रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर जो है इमाम रुकू में जाए और सजदे में जाएगा, इमाम जो है रब्बना लकल हम्द नहीं कहेगा, वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा सिर्फ ये कहेगा। और उसमें और तो कोई ख़ास बात नहीं, बाकी उसी तरह है। अलबत्ता रमज़ान में वितर पढ़ाते वक्त जहर के साथ पढ़ाना है और तकबीर के नहीं जमात के साथ, ये एक फ़र्क है। बाकी तो आम नमाजों के मसबूक ये टॉपिक ख़त्म हो गया जमात, सही।